میں نے کہا حضرت یہ دیکھیں، تو اب کبھی تو اینک اتار کر دیکھیں اسے، کبھی اینک پھر کے ڈالیں۔ میں نے کہا حضرت یہ مکے کا لفظ اب کہیں جائے گا نہیں، لفظ کے علاوہ بھی یہ بات اتنی واضح ہے، کسی بخاری شریف میں سورہ جن کی تفسیر میں آتا ہے، طائف کے واقعے میں بھی وہ حدیث آتی ہے کہ حضرت جب طائف سے واپس تشریف لائے تو آپ جماعت کروا رہے تھے اور جنوں نے قرآن سنا اور مسلمان ہوئے۔ تو میں نے کہا حافظ صاحب میرے پرائمری اسکول کے تیسری جماعت کے بچے سے پوچھیں کہ حضرت طائف مکے سے گئے تھے یا مدینے سے گئے تھے؟ تیسری جماعت کا بچہ بتائے گا کہ حضرت طائف مکہ مکرمہ سے گئے تھے اور یہ زندگی حضرت کی مکی زندگی ہے۔ تو کم از کم آپ میرے پاس داخلہ لے لیتے تیسری جماعت میں تو میں آپ کو اتنی دینیات تو پڑھا دیتا کہ آپ کو پتا چلے کہ مکی زندگی کے واقعات کون اور مدنی زندگی کے واقعات کون سے ہیں۔ تو دیکھیے یہ واقعہ بھی اس کی دلیل ہے کہ مکی زندگی میں نماز با جماعت ہوتی تھی۔ اور عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی چونکہ معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں اس لیے اس سے پہلے نماز نہیں تھی، یہ بات بھی غلط ہے، پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ صحیح مسلم شریف باب فضائل ابو ذر میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اس وقت فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہے حضور کے ساتھ جب ابھی صرف 4 یا 5 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا دیکھیے صحیح مسلم بھی آپ کو نہیں آتی، تو بیچاروں نے ان پڑھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ٹھونس رکھی ہے کہ یہ آیت کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور دلیل اس کی کیا؟ نہ تو یہ کسی صحابی سے ثابت، یہ قول خود مبارک پوری نے تحقیق الکلام میں لکھا ہے کہ یہ بات کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے صحابہ اور تابعین کسی سے ثابت نہیں۔ آگے کہتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو شان نزول صحابہ تابعین سے ثابت نہ ہو اور بعد کا کوئی آدمی کہے تو اس پر غور نہ کیا جائے۔ تو ٹھیک ہے بھی آپ غور کریں۔ تو بہرحال قرآن پاک الحمدللہ اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ۔ پھر کبھی کہتے ہیں جی یہ تو فَاسْتَمِعُوا کا لفظ ہے، جو جہری نمازیں ہیں ان کے لیے ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا جُهِرَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ وَإِذَا جُهِرَ الْقُرْآنُ کیا ہے؟ قُرْآن ہے۔ حضرت نے جو شان اس میں تفسیر میں بیان فرمایا وہ بھی ہے وَإِذَا جَهَرَ فَأَنصِتُوا۔ جی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ جب بھی قرآن پڑھا جائے، فجر میں پڑھا جائے، ظہر میں پڑھا جائے، مغرب میں پڑھا جائے، عصر میں پڑھا جائے، عشاء میں، جمعہ میں پڑھا جائے، عیدین میں پڑھا جائے، تراویح میں، جب بھی امام قرآن پڑھے گا تو دیکھیے منع قرات کی علت قرات امام ہے، جہر امام نہیں، اس لیے یہ علت تو منصوص ہے قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی کی احادیث میں، اور وہ بھی حدیث قرات الامام لہو قرات، اس میں بھی یہ علت منصوص ہے۔ تو اب یہاں قیاس آرائیاں کرنا نصوص کے خلاف، یہ تو آپ کے نزدیک شیطانی فعل ہے۔ آپ نصوص قطعیہ کو چھوڑ کر اب قیاس پر کیوں مر رہے ہیں؟ جی چلو فاستمیوں کو جہر کے لیے رکھ لیں، انصتو کو زر کے لیے رکھ لیں، پھر جیسے ابن حمام نے فرمایا ہے۔ ویسے استماع کا معنی صرف توجہ کرنا ہے، ضروری سننا اس میں مراد نہیں۔ جی ہاں جی تعارض کی شرائط پوری کر دیں، اس میں پھر میں مان لوں گا۔ ہاں جی فقرؤ ما تیسر من القرآن، ٹھیک ہے آپ کی بات پوری ہو گئی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سورہ مزمل کی آیت ہے، پہلی بات سنیں، سورہ مزمل 3 نمبر پر نازل ہوئی ہے اور سورہ فاتحہ 7ویں نمبر پر۔ جس دن یہ نازل ہوئی ہے اس دن سورۃ فاتحہ سرے سے دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ بات میں نے روکڑی صاحب سے ڈبر کے مناظرے میں پوچھی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، فقرؤ ما تیسر من القرآن کو اگر مان بھی لیں، جس طرح میں نے 4 صحابہ اور 22 تابعین سے شان نزول بیان کیا، سب جانتے ہیں صحیح مسلم شریف میں اما عائشہ صدیقہ کی روایت موجود ہے کہ یہ جو رکوع ہے یہ تہجد کے بارے میں نازل ہے۔ تہجد اکیلے پڑھی جاتی ہے یا باجماعت پڑھی جاتی ہے؟ تو آیت کا شان نزول تو اکیلی نماز میں ہے، جماعت میں نہیں ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جماعت کے لیے نازل ہوئی، کسی تابعی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جماعت کے لیے نازل ہوئی،
اور عموم جو ہوتا ہے دوسری طرف بات خاص آ جائے تو سنیں مثال قرآن پاک میں آتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے. تو اب یہ آیت خاص ہے نا، ماں کا ذکر آ گیا اس میں. دوسری آیت آتی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ عام ہے، عام ہے نا. اب کوئی شخص یہ کہے کہ جس عورت سے چاہو نکاح کر لو، جس عورت سے چاہو نکاح کر لو، پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ ماں عورت ہوتی ہے یا نہیں، آپ کیا بتائیں گے؟ عورتوں سے نکال دیں گے ماں کو؟ بہن عورت ہوتی ہے یا نہیں؟ جی اب ایک خاص مسئلے میں صورت نازل ہو چکی، آیت نازل ہو چکی ہے، اس کو چھوڑ کر اس طرف جانا، چلو ابو حنیفہ کی تقلید تو شرک تھی، لیکن کم از کم ابو جہل کی تقلید تو نہیں کرنی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ لیکن وہ ساری آیتیں جو خاص عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان کو چھوڑ کر کہا کرتا تھا دیکھو قرآن میں آتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اور یہ عام ہے. عزیر علیہ السلام بھی دوزخی، یہودیوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا، فرشتے بھی دوزخی، ہم نے انہیں خدا کی بیٹیاں کہا، عیسیٰ علیہ السلام بھی دوزخی. دیکھیے صحیح بخاری شریف میں حدیثیں موجود ہیں کہ رشوت کھانے کھلانے والا حرام خور ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ حدیث اس میں رشوت کا لفظ ہے یہ تو پیش نہ کرے اور کہے دیکھو بخاری شریف میں ہے کل ما شئتا، آؤ جو چاہو آؤ، اور کہے کہ عام ہے خنزیر کھا لو، رشوت کھا لو، سود کھا لو، جو ملتا ہے کھا لو. تو اب کہے کہ دیکھیے جی یہ عام ہے، اس میں اور اس میں تعارض ہو گیا ہے، اس لیے آپ رشوت والی حدیث نہ سنائیں. بخاری مسلم میں ایسی حدیثیں ہیں کہ مرد ریشم کا لباس نہ پہنے، اور اسی میں یہ حدیث بھی ہے البس ما شئتا، جو چاہے پہن. اب کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث عام اس کے معارض ہے، اس لیے میرے سامنے ریشم کی حرمت کی حدیثیں مت پڑھو، تو اس قسم کا استدلال جو ہے وہ ایک مذکا تو ہے، دلیل سے عاجز ہونے کی دلیل ہے. تو بہرحال اچھی بات ہے ان کے جو اس قسم کے وسوسے آپ مجھے یاد دلا رہے ہیں تاکہ ان سب کا جواب ہوتا چلا جائے. جی اگر آپ اکیلے کے لیے جا کر نماز پڑھنی ہو، میں کہوں کہ اگر جا کر 2 رکعت پڑھ آئیں، آپ جا کر پڑھ آئیں، تو میں جمع کا صیغہ بولوں گا یا ایک کو علیحدہ علیحدہ واحد کا صیغہ بولوں گا؟ نہ کیا مطلب اس کا کیا ہوگا؟